میں اس وقت صرف 4 یا 5 سال کا تھا۔ میرے ماں باپ کی ابھی ابھی علیحدگی ہوئی تھی۔ میری ماں ایک 2 کمروں والے فلیٹ میں رہتی تھی اور اگرچہ میرا اپنا کمرہ تھا مگر میں اکثر ڈر کے باعث ماں کے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ فلیٹ پہلی منزل پر تھا۔ دونوں بیڈ روم ایک تنگ سے ہال کے آخر میں آمنے سامنے تھے۔ یہ گرمیوں کی رات تھی اور ماں کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، بالکل بیڈ کے سرہانے کے پیچھے۔ اس رات اچانک میری آنکھ آدھی رات کو کھل گئی۔ میں بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو بے وجہ گھبرا دے۔ اسی لمحے میری نظر دروازے پر پڑی۔ ہماری بلی ماں کے کمرے کے دروازے کے فریم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بستر پر سوتی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ بلی آہستہ آہستہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور زور سے میاؤں کی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً ماں کی طرف مڑا اور اسے جگانے لگا۔ صرف 3 یا 4 سیکنڈ لگے ہوں گے کہ ماں نے آنکھیں کھولی اور کہا، کیا ہوا؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا اور وہیں دروازے کے فریم میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ میرے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا مگر اس کی موجودگی خون جما دینے والی تھی۔ ماں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور فوراً کھڑکی کے اسکرین سے باہر پھینک دیا۔ ہم پہلی منزل پر تھے، نیچے صرف گھاس تھی۔ اگلے ہی لمحے ماں خود بھی باہر کود گئی۔ ہم دونوں چیخنے لگے۔ پڑوسی باہر آ گئے۔ کسی نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس آئی مگر حیرت انگیز طور پر کسی زبردستی داخلے کا کوئی نشان نہیں ملا۔ صرف سامنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن ماں قسم کھا کر کہتی تھی کہ اس نے دروازہ ڈیڈ بولٹ اور چین لاک سے بند کیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ ماں کچن کی صفائی کر رہی تھی کہ اس نے پانی کے ہیٹر کا کمرہ کھولا۔ اندر جو تھا وہ ہماری روحیں ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ایک نوٹ بک جس میں نام لکھے ہوئے تھے اور عجیب و خوفناک ڈرائنگز بنی ہوئی تھیں، ساتھ ہی ایک جوڑا دستانوں کا اور چیونگم کے ریپر۔ پولیس دوبارہ بلائی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ آدمی شاید ہمارے ہی گھر میں چھپا ہوا تھا اور ہمارے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اصل خوف ہمیشہ بھوت نہیں ہوتے، کبھی کبھی اصل درندے انسان ہی ہوتے ہیں۔